السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بہو کی ذمہ داری سمجھانے جا رہے ہیں۔ ایک لڑکی جب تک اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی ہے اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بہو بن جاتی ہے تو ایک عملی میدان میں قدم رکھتی ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو حکمت سے نبھانا ہی کامیابی ہے۔ بدقسمتی سے اس میں بے شمار بچیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور بہت ساری کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی کامیابی کے لیے بڑے بڑے پہاڑ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ اس نئی زندگی میں سب سے زیادہ آمنا سامنا ساس سے ہوتا ہے۔ ساس تو گھر کی ملکہ ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہر موقع پر اس کا حکم چلے۔ ایسے ماحول میں ایک لڑکی کو کامیاب ہونے کے لیے اپنی زبان کو میٹھی رکھنا بہت ضروری ہے۔ بس ایک میٹھے بول کی ضرورت ہے، یہ دل میں جادو کی طرح اثر کرتا ہے، خصوصاً جب وہ مسکراتے اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہو تو یہ بول دشمنی کو محبت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر بہو اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے دے اور اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح اپنی ماں کے ساتھ پیش آتی ہے تو ساس بہو کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ بہو کو ساس ڈانٹتی ہے تو غصہ نہ ہو، کیونکہ اس کی ماں بھی غصہ ہوتی تھی تو برا نہیں لگتا تھا۔ ساس کے کھانے کا، چائے کا، آرام کا، کپڑوں کا بھرپور خیال رکھے۔ وہ کھانا مانگنے سے پہلے خود پوچھے کہ امی کھانا کھائیں گے؟ وہ چائے مانگنے سے پہلے چائے حاضر کر دے۔ وہ جھاڑو دینے کی بات کرنے سے پہلے جھاڑو دے دے۔ برتن دھونے کی بات کرنے سے پہلے برتن دھو دے۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر بہو صبح میں جلدی اٹھ کر چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہے تو ساس بہت خوش ہو جاتی ہے۔ صبح میں جلدی اٹھنا ساس کے لیے بہت ہی خوشگوار لگتا ہے اور سسرال والوں کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ عمدہ پکوان بھی ہے۔ اس لیے ہر بچی کو عمدہ کھانا پکانے کے سیکھنا چاہیے۔ سسرال والے ڈگریوں کے مقابلے میں عمدہ پکوان اور اچھی خدمت کو ہی پسند کرتے ہیں اور یہی کامیابی کی علامت ہے۔ ساس کا دل جیتنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو پکارے تو اسی طرح پکارے جس طرح اپنی ماں کو پکارتی ہے۔ اگر اس کے بجائے وہ کسی اجنبی عورت کی طرح پکارے تو اس سے محبت نہیں بلکہ نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اگر بہو ساس کو اچھے الفاظ کے ساتھ پکارے گی تو یقیناً ساس کے دل میں بہو کی محبت پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دل دیا ہے جس میں محبت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اگر ساس کی طرف سے تھوڑی بہت تکلیف بھی ہو جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے تو آج نہیں کل وہ آپ کے اخلاق کی قدر کرے گی اور اس کی نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی اور آگے لڑائی جھگڑے سے مکمل نجات مل جائے گی۔ ساس کے ناخوش رہنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ساس یہ سمجھتی ہے کہ بہو میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس ماں نے اپنے بیٹے کو طرح طرح کی مشقتوں تکلیفوں کو برداشت کر کے پالا ہو پوسا ہو، وہ کیسے برداشت کر لے گی کہ آج بیٹا جبکہ اس کی خدمت کے لائق ہو چکا ہے تو اس سے جدا ہو جائے یا الگ ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی شوہر سے اس کی ماں کے جدا ہونے کا مطالبہ ہرگز نہ کریں، بلکہ ساس کی خدمت میں اپنی کامیابی اور نجات تصور کریں اور گھر والوں کے ساتھ ہی رہنے کو پسند کریں۔ ہاں، اگر شوہر خود ہی الگ ہو رہا ہے تو الگ بات ہے، مگر بہو کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپس میں دشمنی اور عداوت پیدا ہوتی ہے
اور پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ محال معاملہ کہاں پر جا کر رک سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایک معمولی تحفہ جس کو بہو خوشی کے موقع پر اپنے ساس کی خدمت میں پیش کرتی ہے، ساس کے دل کے دروازے کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور اس کے ذریعے وہ ساس کی محبت حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپس میں تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جب بہو کہیں سفر پر جائے اور واپسی پر ساس کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے تو اس سے اتنی خوش ہوتی ہے گویا کہ آپ نے پوری دنیا اس کو تحفے میں پیش کر دی ہو۔ تحفے سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اس کا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب کبھی آپ اپنے لیے کچھ خریدیں تو اپنے ساس کو بھی یاد رکھیں۔ اگر ساس بہو کا گھر الگ الگ ہو تو ایسی صورت میں کثرت سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ساس کے دل پر گہرا اثر کرتا ہے، مگر بہو اپنی ساس سے کم ہی ملنا پسند کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ساس بہو میں کچھ رسا کشی رہتی ہے۔ اس لیے بہو اپنی ساس سے کثرت سے ملاقات کے لیے جایا کرے تاکہ ساس کے دل میں قدر ہو، اس کی خیریت دریافت کرتے رہیں۔ اگر کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو اس کو بجا لائیں۔ اس معمولی سی خدمت اور خوش اخلاقی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساس بہو سے اپنی بیٹیوں کی طرح بات کرے گی اور سمجھے گی کہ بہو کے دل میں میری بڑی قدر ہے، تبھی تو میرا اتنا خیال کرتی ہے۔ بہو خاص ضرورت محسوس ہو یا نہ ہو، اپنی مشکلات، اپنے مسائل میں ساس سے مشورہ اور نصیحت حاصل کرتی رہے، کیونکہ ساس کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کچھ نہیں کہ اس کو احساس دلایا جائے کہ بہو اس کی محتاج ہے اور اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں بہترین طرز عمل یہ ہے کہ ہر معاملے میں ساس کے ساتھ مشورہ کیا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، خصوصاً ان امور میں جن کا تعلق شوہر سے ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں وہ بہتر جانتی ہے۔ اسی طرح کھانا پکانے وغیرہ میں موقع محل دیکھ کر اسے معلوم کریں کہ یہ کام کس طرح انجام دیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، خامی ہو جائے تو ساس درگزر کر دے گی، کیونکہ اس نے ہی تو آپ کو مشورہ دیا تھا، اور مشورے کی بہت اہمیت بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ بہو کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کی اچھی خدمت کرتی ہے تو اس سے بھی ساس کے دل پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کی زندگی جب مضبوط ہوتی ہے تو اس سے ماں کو یقین اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ ساس اور بہو کے درمیان مسائل کا ایک بنیادی سبب ساس کا اپنے بیٹے کی خوشگوار اور پرسکون زندگی پر مطمئن نہ ہونا ہے، یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ بہو اس کے بیٹے کی صحیح خدمت نہیں کر رہی ہے، اس لیے اپنے بیٹے کی خاطر ساس بہو پر برس پڑتی ہے۔ اس لیے بہو کو چاہیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ شوہر کی اچھی خدمت کرنے سے بھی ساس کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ بہو کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو ہرگز اس بات پر مجبور نہ کرے کہ کسی معاملے میں وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کسی اور کی رائے پر عمل کرے۔ اس طرح کا طرز عمل خاندان کے لیے تباہ کن ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں ماں ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کسی پر کسی کو ترجیح دینا دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس سے ساس اور بہو کے درمیان سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر بیٹا ماں کو ترجیح دیتا ہے تو کوئی بھی اس کو ملامت نہیں کرتا، اس لیے کہ ماں کا احترام بہرحال لازم اور ضروری ہے۔ اور جب شوہر آپ سے خوش رہے گا تو شوہر کی ماں اور باپ بھی خوش رہیں گے، تو آپ کے گھر میں جنت کا ماحول ہوگا اور بڑی ہی خوشگوار زندگی گزرے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سب کو خوشگوار
اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور ہر بہو کو اپنے ساس کے حقوق ادا کرنے اور شوہروں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔